یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ 24ویں سرمائی اولمپک گیمز بیجنگ میں اختتام پذیر۔ چین نے امریکی فوجی اداروں کے خلاف جوابی اقدامات نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو طویل عرصے سے تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت میں ملوث ہیں۔ چینی وزارت خارجہ اور روس اور فرانس کا یوکرین بحران سے نمٹنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنے پر اتفاق۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ 24ویں بیجنگ سرمائی اولمپک گیمز کی شاندار اختتامی تقریب 20 تاریخ کی شام کو بیجنگ کے نیشنل اسٹیڈیم میں منعقد ہوئی۔ چینی صدر شی جن پنگ، وزیر اعظم لی کھچیانگ اور دیگر اہم قومی رہنماؤں اور بین الاقوامی اولمپک کمیٹی کے صدر تھامس باخ نے اختتامی تقریب میں شرکت کی۔ بیجنگ سرمائی اولمپکس کی آرگنائزنگ کمیٹی کے چیئرمین چھائی چی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان ناقابل فراموش 16 دنوں میں دنیا بھر کے ایتھلیٹس نے میدان میں بھرپور مقابلہ کیا، کھیلوں کی دلکشی دکھائی اور مزید تیز، مزید بلند، مزید مضبوط اور مزید متحد کے اولمپک نعرے کی حقیقی ترجمانی کی۔ اولمپک خاندان کے ارکان نے اتحاد اور تعاون کا مظاہرہ کیا اور مختلف ذرائع ابلاغ نے ذمہ دارانہ کوریج کی۔ بیجنگ سرمائی اولمپکس کے اندرونی اور بیرونی ہر شاندار لمحے کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ ان تمام دوستوں کا شکریہ جنہوں نے بیجنگ سرمائی اولمپکس میں حصہ لیا، حمایت کی اور خدمات سر انجام دیں۔ آپ نے سرمائی اولمپکس کی حقیقی شان کا عمدہ مظاہرہ کیا۔ بین الاقوامی اولمپک کمیٹی کے صدر تھامس باخ نے اپنے خطاب میں سرمائی اولمپک گیمز کے اولمپک ولیج کو منفرد، حیرت انگیز اور تنظیمی امور کو غیر معمولی قرار دیا۔ انہوں نے بیجنگ سرمائی اولمپکس کی آرگنائزنگ کمیٹی، چینی حکومت کے محکموں اور چین میں اپنے تمام شراکت داروں اور دوستوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ بیجنگ 2022 سرمائی اولمپکس دنیا کا پہلا جامع کھیلوں کا ایونٹ ہے جو بیجنگ سرمائی گیمز میں 91 ممالک اور خطوں کے کل تقریباً 3000 کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ چین نے اس ضمن میں وبا کی روک تھام اور گیمز کے انعقاد کے حوالے سے دوہری کامیابی حاصل کی۔ چین نے وبا کے خلاف عالمی جنگ کے مشکل ترین مرحلے میں سرمائی اولمپکس کے کامیاب انعقاد سے ایک مرتبہ پھر اولمپک تحریک کی ترقی کے لیے چینی حل پیش کیا اور ایک بار پھر بنی نوع انسان کے ہم نصیب سماج کی تعبیر میں چینی طاقت کا حصہ ڈالا۔ بیجنگ سرمائی اولمپکس کے منتظمین نے کووڈ-19 عالمگیر وبا کے تناظر میں مضبوط کلوز لوپ مینجمنٹ اور وبا سے بچاؤ کے دیگر اقدامات کو نافذ کیا۔ دنیا بھر سے کھلاڑیوں کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور ان کے لیے ایک ایسا سٹیج ترتیب دیا گیا جہاں وہ شاندار طور پر اپنے کھیل دکھا سکیں۔ وینیوز پر دستیاب سہولیات سے لے کر سرمائی اولمپک ولیج اور پھر کلوز لوپ میں حفاظتی صورتحال تک کھلاڑیوں کی جانب سے تمام اقدامات کی بھرپور تعریف کی گئی۔ بیجنگ اولمپکس سے لے کر بیجنگ سرمائی اولمپکس تک اولمپکس کی ترقی کے تاریخی باب میں چینی حکمت اور چینی حل ہمیشہ تازہ رہیں گے۔ 2022 بیجنگ سرمائی پیرالمپکس 4 سے 13 مارچ تک منعقد ہوں گے۔ 21 فروری کو بیجنگ میں سرمائی پیرالمپکس میں شریک ہونے والے چینی وفد کی تشکیل کی تقریب منعقد ہوئی۔ وفد میں 12 صوبوں کے 96 کھلاڑی شامل ہیں جو ہان، مانچو، وا، ای اور میاؤ سمیت 7 نسلی گروہوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ تمام چینی کھلاڑی شوقیہ کھلاڑی ہیں، ان میں مزدور، کسان، طلباء اور فری لانس لوگ شامل ہیں۔ وفد تمام 6 بڑے ایونٹس کے 73 ذیلی مقابلوں میں حصہ لے گا۔ 21 فروری کو چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ بین بین نے ایک رسمی پریس کانفرنس میں کہا کہ حال ہی میں امریکہ نے تائیوان کو کل 100 ملین امریکی ڈالر کے ہتھیار فروخت کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا، جس نے ایک چین کے اصول اور چین امریکہ 3 مشترکہ اعلامیوں کی سنگین خلاف ورزی کی۔ یہ عمل چین کی خود مختاری اور سلامتی کے مفادات کو شدید نقصان پہنچاتا ہے اور چین امریکہ تعلقات اور آبنائے تائیوان کے امن و استحکام کو شدید نقصان پہنچاتا ہے۔ چین اس کی سختی سے مخالفت اور شدید مذمت کرتا ہے۔ وانگ وین بین نے نشاندہی کی کہ چین کی خود مختاری اور سلامتی کے مفادات کے تحفظ کے لیے چین کے غیر ملکی پابندیوں کے خلاف قانون کی متعلقہ شقوں کے مطابق چینی حکومت نے امریکی فوجی کمپنیوں ریتھیون ٹیکنالوجیز اور لاک ہیڈ مارٹن پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا، جو طویل عرصے سے تائیوان کو امریکی ہتھیاروں کی فروخت میں ملوث ہیں۔ وانگ وین بین نے اس بات پر زور دیا کہ چین ایک بار پھر امریکی حکومت اور متعلقہ فریقوں پر زور دیتا ہے
کہ وہ ایک چین کے اصول اور چین امریکہ 3 مشترکہ اعلامیوں کی پاسداری کریں اور تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت اور امریکہ اور تائیوان کے درمیان فوجی تعلقات بند کریں۔ چین اپنی قومی خود مختاری اور سلامتی کے مفادات کے تحفظ کے لیے حالات کی ترقی کے مطابق تمام ضروری اقدامات کرتا رہے گا۔ یورپی یونین میں چینی مشن کے ترجمان نے 20 تاریخ کو میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں چین کے حوالے سے یورپی یونین کے رہنماؤں کے بیانات کا جواب دیا۔ ترجمان نے کہا کہ مغرب کو جب بھی مسائل درپیش آئیں پہلے اسے ان مسائل کی اندرونی وجوہات تلاش کرنی چاہیے۔ ترجمان نے نشاندہی کی کہ ہمیں ایک جانب روایتی سیکیورٹی کے میدان میں سرد جنگ کی ذہنیت کو روکنا چاہیے تو دوسری جانب نظریاتی میدان میں بھی سرد جنگ کی ذہنیت سے چوکنا رہنا چاہیے۔ اس قسم کی سوچ اپنے نظریے کو دوسرے ممالک کے نظریے سے بالاتر رکھتی ہے، اپنے نظام کے ماڈل کو مسلط کرنے کی کوشش کرتی ہے اور تصادم کو ہوا دیتی ہے، جو دنیا کی بڑی تہذیبوں اور ثقافتوں کے درمیان بات چیت اور تعاون کے لیے سازگار نہیں۔ ترجمان نے چینی وزیر خارجہ وانگ ای کے میونخ سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دنیا ایک مرتبہ پھر تقسیم اور تصادم کے خطرے سے دوچار ہے۔ ایسے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی ہی سے موجودہ چیلنجز پر قابو پایا جا سکتا ہے اور روشن مستقبل کی جانب بڑھا جا سکتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ دنیا کی 2 بڑی طاقتوں اور تہذیبوں کی حیثیت سے چین اور یورپ کا دنیا میں مزید استحکام اور مثبت توانائی فراہم کرنے میں اہم کردار ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یورپ چین کے بارے میں درست افہام و تفہیم کو آگے بڑھاتے ہوئے دنیا کی بہتری کے لیے مل کر کام کرے گا۔ 20 تاریخ کو روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے درمیان ٹیلی فونک بات چیت ہوئی۔ فریقین نے مشرقی یوکرین کے علاقے میں کشیدہ صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور بحران سے نمٹنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنے پر اتفاق کیا۔ روسی ایوان صدر کے مطابق پوٹن نے بات چیت کے دوران نشاندہی کی کہ یوکرین کی سیکیورٹی فورسز کی اشتعال انگیزی ڈونباس کے علاقے میں صورتحال کی خرابی کی وجہ ہے، جبکہ فرانسیسی ایوان صدر کے مطابق میکرون کے خیال میں مشرقی یوکرین میں سویلین مسلح افواج کی موجودگی کی وجہ سے صورتحال کی کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے دونوں صدور نے روس، یوکرین، فرانس اور جرمنی کی خارجہ امور کی وزارتوں اور سیاسی مشیروں کے ذریعے سفارتی حل کی کوششوں کو تیز کرنے پر اتفاق کیا تاکہ جنگ بندی کی بحالی اور ڈونباس تنازع کے حل میں پیش رفت کو یقینی بنایا جا سکے۔ میکرون اور پوٹن نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ یوکرین کے حوالے سے 6 افریقی رابطہ گروپ یعنی روس، یوکرین اور OSCE 21 تاریخ کو ملاقات کریں گے۔ امریکی ریاست اوریگون کی پولیس کے مطابق 20 تاریخ کو ایک مقامی پارک میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس میں ایک شخص ہلاک اور 5 دیگر زخمی ہوئے۔ اطلاعات کے مطابق ممکنہ طور پر بندوق بردار اور پولیس کی بربریت کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین کے درمیان جھڑپ کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ فائرنگ کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب مظاہرین کا ایک گروپ پولیس کی بربریت کے خلاف احتجاج کے لیے نارمنڈیل پارک میں جمع تھا۔ پولیس نے رواں ماہ کے آغاز میں ایک چھاپے کے دوران ایک 22 سالہ افریقی نژاد امریکی شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ مقامی میڈیا دی اوریگونین کے مطابق مذکورہ شخص نے احتجاج کی تیاری کرنے والے ہجوم پر گولی چلائی، جس کے جواب میں مظاہرین میں شامل کم از کم ایک فرد نے جوابی فائرنگ کی۔ مسلح شخص خود بھی گولی لگنے سے شدید زخمی ہوا، جبکہ باقی زخمیوں کو علاج کے لیے ہسپتال لے جایا گیا۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق مختلف گروہوں کے درمیان تنازعات، وبائی صورتحال اور معاشی مشکلات جیسے متعدد عوامل کے باعث اوریگون کے سب سے بڑے شہر پورٹلینڈ میں گزشتہ سال گن وائلنس اور ہلاکتوں کی تعداد نئی بلندی پر پہنچ چکی ہے، جبکہ افریقی نژاد امریکیوں کو مختلف گروہوں کے تشدد کا سامنا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ 24ویں سرمائی اولمپک گیمز بیجنگ میں اختتام پذیر۔ چین نے امریکی فوجی اداروں کے خلاف جوابی اقدامات نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو طویل عرصے سے تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت میں ملوث ہیں۔ چینی وزارت خارجہ۔ روس اور فرانس کا یوکرین بحران سے نمٹنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنے پر اتفاق۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔ زبیر بشیر کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.c۔